صحافی کوئی پارٹی نہیں رکھتا، صحافت ایک باوقار پیشہ ہے۔ ایکس جنریشن نے بغور مشاہدہ کیا ہے کہ جب موٹی بیٹریز والا ریڈیو ہوتا تھا تو صحافی سارا دن بیٹھ کر ریڈیو کی صحافت کرتا تھا۔ تو سمجھ میں آیا کہ ذرائع ابلاغ جو ترقی کرتا گیا، صحافی بھی ترقی کرتا گیا۔ ینگسٹر کو تو معلوم ہی نہیں کہ برسوں پہلے تو حقہ، سگریٹ اور چائے کے ساتھ صحافت کی محفلیں لگتی تھی اور شعبہ صحافت میں بولے گے ایک لفظ، فقرے، قافیہ، ردیف اور عروض پر مہینوں بحث ہوتی تھی اور بتایا جاتا ہے کہ صحافت کیا ہوتی ہے اور اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ اب تو ہر بچہ پیدائشی سنگر، صحافی یا پٹواری پیدا ہوتا ہے۔ یاد رہے، راکم کی اول ذکر سے مراد اچھی آواز رکھنے والا، بین ذکر سے مراد سچائی کی کھوج لگا کر اسے چھپانے والا اور پٹواری سے مراد ناحق کا ساتھ دینے والا ہے۔ صحافت کی ارتقائی شکلیں بنتی رہیں۔ صحافت چائے کے ڈھابوں اور چوک چوراہوں سے لے کر پریس کلبوں تک پہنچ گئی۔ یہاں تک تو تقریباً سب سیٹ تھا، کچھ نارمز باقی تھیں، کچھ اقدار والے اعلیٰ پائے کے صحافی موجود تھے اور اب جو چند نابغہ روزگار ہی بچے ہیں، یہ بیچارے اپنی عزتیں چھپائے پھرتے ہیں۔ یاد رہے، آج کی معلوم تاریخ میں کوئی پیشہ مقدس نہیں ہوتا۔ پیشہ مقدس تبھی بنتا ہے جب اس سے منسلک لوگ اپنی بظاہر وضاحت کے ساتھ اندر سے بھی اجلے ہوں اور وفا اور بھلائی کا جذبہ رکھتے ہوں۔ پرنٹ کے بعد الیکٹرانک میڈیا کے چکا چوند نے صحافی کو پہلی بار اینکر بنا دیا ہے۔ مطلب یہ کہ صحافی سے اینکر بننے میں ایکس جنریشن کے ساتھ ینگسٹرز نے بھی خوب مزے لیے ہیں۔ یہ نوجوان یعنی عامی صحافی اور اینکر کی تعریف و تفہیم میں پڑ گئے، جبکہ اینکرز نے خوب ہاتھ صفایا کیے۔ اسی استا میں اینکرز نما صحافیوں نے لاکھوں کروڑوں کی تنخواہوں، جائیدادیں، پلاٹ اور پیسیوں طرح کی مراد لینا شروع کر دی۔ بہرحال جب آنکھ کھلی تو عام آدمی مڈل کلاس سے لوور مڈل کلاس کی چکی سے ہوتا ہوا لوور کلاس تک پہنچ چکا تھا۔ صحافی سے اینکرز بننے کی ریس میں سیاست دانوں نے اپنے میڈیا گروپ بنا لیے۔ یہ دور فیس بک، ٹویٹر اور سوشل میڈیا کے عروج کا دور ہے۔ صحافت کا تیسرا دور تب آتا ہے جب ڈیجیٹل میڈیا کی انٹری ہوتی ہے۔ ڈیجیٹل میڈیا نے دنیا میں آئی ٹی اور جدت کا تہلکہ مچا رکھا ہے، جس نے پرانی، درمیانی اور نئی پود نوجوانوں کو کمبائن کر دیا ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ یہ دور ایک طرح سے ٹھیک بھی ہے کہ پہلے بڑے صحافیوں کو صحافت کو ستون اور بابا صحافت جیسے القابات سے نوازا جاتا تھا اور ان کے پاس بیٹھ جانے کو بھی شرف سمجھا جاتا تھا، مگر جب سے ٹک ٹاک، فیس بک، ریل اور یوٹیوب جیسے انقلابات آئے ہیں، بڑا صحافی، بڑا یوٹیوبر، ٹک ٹاکر وغیرہ سب کے سب ایک ہی ٹیبل پر بیٹھے نظر آتے ہیں۔ یہ دور اس طرح بھی بہت دلچسپ ہے کہ اس میں صحافی صحافت چھوڑ کر جرنلزم میں آ گیا۔ صحافت صحف سے ماخوذ ہے، جس کے معنی کتاب اور رسالہ کے ہیں، جبکہ صحافت کو انگلش میں جرنلزم کہتے ہیں اور جرنلزم کے معنی روزانہ حساب و کتاب یعنی روزنامچہ ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صحافت کس قدر ترقی کرتے ہوئے جرنلزم تک پہنچی اور اب جہاں بڑے سیلیبریٹیز کے فارم ہاؤسز یا گھر ہیں، وہیں بڑے جرنلسٹ کے بھی ہیں کہ اب وہ ہر وقت حساب و کتاب کے گھن چکر میں پھنسے رہتے ہیں۔ دیکھیے، کام کی بات یہ ہے کہ حالیہ صحافت کا گلا گھونٹنے کی روش نئی نہیں ہے۔ گزشتہ دور میں عمران خان نے فسطائیت کی انتہا کی تھی اور اب اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ صحافی کبھی پارٹی نہیں بن سکتا، صحافی کبھی کسی ایک سائڈ پہ ٹلٹ نہیں ہو سکتا۔ صحافی کا کام صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنا ہے۔ صحافی ہر برائی کے خلاف آواز اٹھائے گا اور قلم یا زبان کی طاقت سے عوام کو بتائے گا کہ کہاں ناانصافی ہے۔ کچھ صحافی جب رائٹ ونگ میں چلے جائیں اور کچھ لیفٹ ونگ میں آوازیں لگاتے پھریں تو پھر عوام یہی سمجھے گی کہ صحافی اب جرنلسٹ بن گیا ہے۔ بات سیدھی سی ہے کہ جب بھی نئی حکومت آتی ہے تو وہ آنکھیں موند لیتی ہے، کیونکہ وہ چور دروازے سے آتی ہے۔ اسے پتا ہوتا ہے کہ اگر کچھ دائیں سے بائیں کیا تو 5 سال مکمل نہیں کرنے دیے جائیں گے، اور اس وقت اپوزیشن خوب شور مچاتی ہے اور سب کو للکارتی ہے، اور جب وہی اپوزیشن حکومت میں آتی ہے تو وہ بھی چپ کر کے حکومت کی لوری انجوائے کرتی ہے۔ مگر یاد رکھیے، ایسے یہ کمپنی نہیں چلے گی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ملک ترقی کرے اور رول آف لا کی حکمرانی ہو تو پھر اگلی باری کی صدائیں لگانے سے پہلے پارلیمنٹ میں مل بیٹھیں اور طے کریں کہ اب سے رول آف لا کو پامال کرنے والا ہر مجرم قوم کا مجرم ہوگا۔